خوش آمدید۔ یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے۔ شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری کرپٹو کرنسی سیریز کے ایک اور سیشن میں خوش آمدید۔ یہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کرپٹو کی پیچیدہ دنیا کو تھوڑا آسان بنا کر پیش کریں۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، جس کے بارے میں کافی لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ کرپٹو ٹریڈنگ بوٹس، یہ کیا چیز ہیں؟ کیا یہ سچ میں خود بخود ہمارے لیے پیسے کما سکتے ہیں، خاص طور پر بائنینس جیسے بڑے پلیٹ فارمز پر؟ دیکھیں، کرپٹو مارکیٹ جو ہے نا، یہ 24 گھنٹے چلتی ہے، ہفتے کے 7 دن، کوئی چھٹی نہیں، کوئی بریک نہیں۔ اب ظاہر ہے ایک انسان کے لیے تو ممکن نہیں کہ ہر وقت ہر لمحہ مارکیٹ کو دیکھتا رہے، اسکرین کے سامنے بیٹھا رہے۔ تو یہیں پر بات آتی ہے ٹریڈنگ بوٹس کی۔ تو آئیے آج ذرا اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بوٹس آخر ہیں کیا، کام کیسے کرتے ہیں، فائدے کیا ہیں اور ہاں، خطرے کیا ہیں۔ اور یہ جو آج کل اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اتنا شور ہے، کیا وہ ان بوٹس کو بہتر یا محفوظ بنا سکتی ہے؟ تو بس چائے کا کپ پکڑ لیں، گپ شپ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا بنیادی سوال، یہ ٹریڈنگ بوٹس آخر ہے کیا؟ کوئی اصلی روبوٹ ہے جو کمپیوٹر میں بیٹھ جاتا ہے؟ نہیں، روبوٹ سے مراد کوئی مشین نہیں ہے۔ اصل میں یہ سافٹ ویئر پروگرامز ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو کوڈ کی لکھی ہوئی ہدایات ہیں جو آپ کے لیے کرپٹو خریدنے اور بیچنے کا کام کرتی ہیں۔ اور یہ کام وہ کرتی ہیں پہلے سے طے شدہ اصولوں یعنی پری سیٹ رولز، یا جسے ہم الگورتھم کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر۔ یہ مارکیٹ کا ڈیٹا دیکھتی ہیں، جیسے قیمت کیا چل رہی ہے، کتنا حجم ہے یعنی کتنی خرید و فروخت ہو رہی ہے، مارکیٹ کا رجحان کیا ہے، ان سب کا تجزیہ کر کے یہ آپ کی طرف سے خود بخود ٹریڈز لگا دیتی ہیں۔ اچھا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ بائنینس جیسے پلیٹ فارمز پر آپ کو انہیں استعمال کرنے کے لیے کوئی خاص کوڈنگ وغیرہ جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بنے بنائے آپشنز دیتے ہیں۔ واہ، یعنی ہمارے لیے تب بھی کام کرتے رہیں گے جب ہم سو رہے ہوں یا کہیں اور مصروف ہوں۔ یہ تو بہت بڑا فائدہ لگتا ہے، 24 گھنٹے کی ٹینشن سے آزادی۔ جی ہاں، بالکل، یہی ان کا سب سے بڑا آپ کہہ لیں سیلنگ پوائنٹ ہے، 24/7 آپریشن۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ اگر موٹا موٹا سمجھے تو کچھ یوں ہے۔ پہلے تو یہ مسلسل مارکیٹ کا تجزیہ کرتی ہیں، قیمتیں دیکھتی ہیں، کچھ خاص تکنیکی اشارے ہوتے ہیں، ٹیکنیکل انڈیکیٹرز، جیسے وہ موونگ ایوریجز وغیرہ؟ جی، جیسے موونگ ایوریجز ہیں، RSI ہے، MACD ہے۔ یہ انڈیکیٹرز مارکیٹ کی سمت اور رفتار سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، تو بوٹس ان سب پر نظر رکھتے ہیں۔ پھر جیسے ہی مارکیٹ کے حالات ان کے اصولوں، ان کے معیار پر پورے اترتے ہیں، یعنی جو ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں؟ بالکل، جو آپ نے سیٹ کیے ہوتے ہیں، تو یہ فوراً ٹریڈ کر دیتی ہیں، سیکنڈوں میں، بلکہ ملی سیکنڈوں میں۔ کوئی انسانی تاخیر نہیں ہوتی۔ تیسرا اہم کام ہے رسک مینجمنٹ، یعنی نقصان کو کنٹرول کرنا۔ زیادہ تر اچھے بوٹس میں آپ سٹاپ لاس سیٹ کر سکتے ہیں، اگر قیمت ایک خاص حد سے نیچے گرے تو ٹریڈ خود بخود بند ہو جائے تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو۔ اچھا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ جی، اور اسی طرح ٹیک پروفٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک خاص منافع پر پوزیشن خود بخود بند ہو جائے۔ اور آخر میں یہ سب کچھ مسلسل نگرانی میں ہوتا ہے۔ بوٹ ہر وقت مارکیٹ کو دیکھتا رہتا ہے اور حالات کے مطابق رد عمل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 24/7 کام، رفتار، سٹاپ لاس، ٹیک پروفٹ، یہ تو سمجھ آ گیا۔ لیکن ان کے فائدے صرف یہی ہیں کہ یہ تھکتے نہیں، یا کچھ اور بھی ہے؟ انسانی ٹریڈر کے مقابلے میں؟ نہیں، فائدے اور بھی ہیں، اور کچھ تو بہت ہی اہم ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ شاید ہے جذبات سے پاک ٹریڈنگ، ایموشن فری ٹریڈنگ۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم انسان جب ٹریڈنگ کرتے ہیں نا، تو اکثر خوف یا لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔
मार्केट गिर रही है तो डर के मारे सब बेच दिया, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। या मार्केट तेजी से ऊपर जा रही है तो ये सोचकर जल्दी से खरीद लिया कि कहीं मौका निकल ना जाए, जिसे फोमो बाइंग कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये तो होता है। बॉट्स में ये मसला नहीं होता। वो ना डरते हैं ना लालच करते हैं, वो सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी मंतिक, अपने उसूलों पर चलते हैं। सही। दूसरा फायदा तेजी और कारकर्दगी, इसकी बात तो हुई, लेकिन ये बहुत अहम है। बॉट्स मिली सेकेंड्स में फैसला करके ट्रेड कर सकते हैं। फिर डेटा पर मबनी फैसले हैं। बॉट्स बहुत बड़ी मिकदार में डेटा का तज्जिया कर सकते हैं जो शायद इंसान ना कर पाए, और इसमें से कोई पैटर्न या मौका तलाश कर सकते हैं। अच्छा। और एक बहुत ही कारामद चीज है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग ये क्या होती है? बैक टेस्टिंग का मतलब है कि आप किसी बॉट की हिकमत अमली को, उसकी सेटिंग्स को माजी के मार्केट डेटा पर चलाकर देख सकते हैं। यानी ये जांचना कि अगर आपने यही हिकमत अमली पिछले 1 साल या 6 महीने इस्तेमाल की होती तो उसके क्या नतीजे निकलते, कितना मुनाफा होता या कितना नुकसान। ओह वाह, ये तो जबरदस्त है। मतलब असली पैसे लगाने से पहले ही पता चल जाएगा कि हिकमत अमली काम की है या नहीं। जी बिल्कुल। इससे आप अपनी हिकमत अमली को बेहतर बना सकते हैं या ये फैसला कर सकते हैं कि ये आपके लिए ठीक है भी या नहीं। और आखिरी बात, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट। बोट्स आपको एक ही वक्त में कई मार्केट्स या कई हिकमत अमलियों पर ट्रीट करने की सहूलत देते हैं। इससे आपका रिस्क फैल जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा शायद टेक्नोलॉजी से ज़्यादा नफ्सियात का है कि इंसानी कमज़ोरियों यानी जज्बात से बचा ले। और ये बैक टेस्टिंग वाली बात तो वाकई कमाल है। पहले प्रैक्टिस फिर मैच। तो क्या ये सारे बॉट्स एक जैसे ही होते हैं या इनकी भी अलग अलग किस्में हैं? सुना है बाइनेंस पर तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। क्या हर तरह की ज़रूरत के लिए कुछ है? जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बस एक ही किस्म का बोट है और वही सब कुछ करता है। मुख्तलिफ बोट्स मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के लिए बने हैं। बाइनेंस पर जो मशहूर हैं उनमें से कुछ की बात करते हैं। एक तो है ग्रिड ट्रेडिंग बॉट। ये शायद सबसे ज्यादा मकबूल है। ग्रिड ट्रेडिंग ये क्या करती है? जी, ये उस वक्त अच्छा काम करती है जब मार्केट एक रेंज में, मतलब एक खास कीमत की हद के अंदर ऊपर नीचे हो रही हो, जिसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। आप एक ऊपरी और एक निचली कीमत सेट करते हैं और इस रेंज के अंदर कई लेवल्स बना देते हैं, जैसे जाल या ग्रिड। बोर्ड फिर निचले लेवल पर खरीदता है और जैसे ही कीमत थोड़ी ऊपर जाती है, ऊपरी लेवल पर बेच देता है। हर छोटी हरकत से थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। अच्छा, यानी साइडवेज मार्केट के लिए बेहतरीन। जी, बाइनेंस का स्पॉट ग्रिड बॉट इसकी मिसाल है। मिसाल के तौर पर आप समझते हैं बिटकॉइन 25,000 और $35,000 के बीच रहेगा। आप ये रेंज सेट करके बीच में कई ग्रिड लगा सकते हैं। बॉट 30,000 से नीचे खरीदेगा, 30,000 से ऊपर बेचेगा। समझ गया। दूसरी आम हिकमत अमली है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी DCA। हाँ, ये तो सुना है। ये ज़्यादातर लंबी मुद्दत की सरमायाकारी के लिए होती है। इसमें आप एक मखसूस रकम, मसलन हर हफ्ते या हर महीने, बाकायदगी से किसी क्रिप्टो में लगाते रहते हैं, कीमत चाहे जो भी हो। इससे वक्त के साथ आपकी औसत खरीद कीमत बेहतर हो जाती है और मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है। जैसे हम लोग कमेटी डालते हैं, हर महीने एक फिक्स रकम। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लें। बाइनेंस पर ऑटो इन्वेस्ट और स्पॉट DCA बॉट्स इसी तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ग्रिड ट्रेडिंग छोटी मोटी हरकतों के लिए और DCA लंबी मुद्दत के लिए। इनके अलावा? जी, और भी हैं। जैसे आर्बिट्राज बॉट्स हैं। ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर या एक ही एक्सचेंज की मुख्तलिफ मार्केट्स, जैसे स्पॉट और फ्यूचर्स, के बीच कीमत के बहुत मामूली फर्क से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बहुत तेज़ी से। अच्छा, ये तो बड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है। आमतौर पर कम रिस्क कम मुनाफा वाला काम है। फिर ट्रेंड फॉलोइंग बोर्ड्स हैं जो मार्केट के मजमूई रुझान यानी ट्रेंड के साथ चलते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो खरीदते हैं, नीचे जा रही है तो बेचते हैं। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेंड पहचानते हैं। और एक रीबैलेंसिंग बोर्ड भी होता है।
اگر آپ کے پاس کئی کرپٹو ہیں تو یہ آپ کے پورٹ فولیو میں ان کا تناسب برقرار رکھتا ہے۔ اور ہاں، فیوچرز بورڈز کا ذکر بھی ضروری ہے، جیسے فیوچرز گریڈ ہے۔ فیوچرز؟ اس میں تو وہ لیوریج والا چکر ہوتا ہے نا؟ بالکل، فیوچرز مارکیٹ میں آپ لیوریج استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ادھار لے کر زیادہ بڑی پوزیشن لے سکتے ہیں۔ اس سے منافع تو کئی گنا بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر مارکیٹ خلاف چلی گئی تو نقصان بھی اتنا ہی زیادہ، بلکہ آپ کی اصل رقم سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ جی، اس لیے فیوچرز بورڈز بہت زیادہ رسکی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں مارکیٹ کا بہت تجربہ ہے اور وہ رسک سمجھتے ہیں۔ آتی ہے وہ ہے کاپی ٹریڈنگ۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ بائنانس پر کسی اور کامیاب ٹریڈر کی پوری حکمت عملی کو ہم بس کاپی کر لیں؟ جی ہاں، یہ سہولت بائنانس پر بوٹ مارکیٹ پلیس میں موجود ہے۔ آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے بورڈز، خاص طور پر اسپاٹ کریڈ بورڈز، سب سے زیادہ منافع کما رہے ہیں، ہائیسٹ ROI، یا کن کا P&L یعنی نفع نقصان سب سے زیادہ ہے، یا کن کو سب سے زیادہ لوگ کاپی کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اور اگر آپ کو کسی کی کارکردگی پسند آتی ہے تو آپ چند کلکس میں بالکل ویسی ہی سیٹنگز کے ساتھ وہ بورڈ اپنے اکاؤنٹ پر بھی چلا سکتے ہیں۔ یہ تو نئے لوگوں کے لیے بہت آسان لگتا ہے، جنہیں خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا سیٹنگز رکھیں۔ جی، یہ نئے آنے والوں کے لیے یقیناً ایک پرکشش آپشن ہے، لیکن یہاں بھی احتیاط ضروری ہے۔ کسی کی ماضی کی کارکردگی مستقبل کے منافع کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، خود کار ٹریڈنگ، 24 گھنٹے کام، جذبات نہیں، دوسروں کو کاپی کرنے کی آسانی۔ لیکن کیا یہ اتنا ہی سیدھا اور محفوظ ہے جتنا لگتا ہے؟ مجھے تو ڈر ہے کہ لوگ اسے پیسے چھاپنے والی مشین نہ سمجھ لیں۔ اس میں خطرات کیا ہیں؟ کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے، اور یہ سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ٹریڈنگ بوٹس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ ان میں کئی اہم خطرات اور حدود ہیں جن کا علم ہونا لازمی ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، منافع کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کوئی بھی نہیں؟ جی، کوئی گارنٹی نہیں۔ کوئی بھی بوٹ، کوئی بھی الگورتھم آپ کو یہ یقین نہیں دلا سکتا کہ آپ پیسے کمائیں گے ہی کمائیں گے۔ کرپٹو مارکیٹ بہت غیر یقینی ہے۔ ایک دم سے مارکیٹ کریش کر سکتی ہے، کوئی بری خبر آ سکتی ہے، اور آپ کے بوٹ کی ساری حکمت عملی دھری کی دھری رہ سکتی ہے۔ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں، امریکہ میں جو ادارہ ہے CFTC، جو فیوچرز وغیرہ کو ریگولیٹ کرتا ہے، انہوں نے خاص طور پر وارننگ دی ہے کہ ان فراڈ اسکیموں سے ہوشیار رہیں جو AI یا بوٹس کا نام لے کر غیر حقیقی یا گارنٹی شدہ منافع کا وعدہ کرتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے وارننگ دی ہے؟ جی ہاں، اور ایک مثال بھی ہے، مرر ٹریڈنگ انٹرنیشنل MTI کیس۔ یہ ایک بہت بڑی پونزی اسکیم تھی جو AI ٹریڈنگ بوٹ کے نام پر چلائی گئی۔ انہوں نے لوگوں سے تقریباً $1.7 بلین کے بٹ کوائن جمع کیے اور پھر غائب ہو گئے۔ یہ ایک خوفناک مثال ہے کہ کیسے ان چیزوں کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ 1.7 بلین ڈالر، یا اللہ! یہ تو بہت بڑا فراڈ تھا۔ بالکل۔ تو پہلا خطرہ تو یہی ہے کہ منافع کی گارنٹی نہیں اور فراڈ کا امکان ہے۔ دوسرا بڑا خطرہ ہے مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ، یعنی والیٹیلٹی۔ کرپٹو میں قیمتیں بہت تیزی سے اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اچانک قیمت بہت گر جائے یا بہت بڑھ جائے، اور بوٹ غلط وقت پر، بہت اونچی قیمت پر خرید لے یا بہت نیچی قیمت پر بیچ دیں۔ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تیسرا، تکنیکی علم اور نگرانی کی ضرورت۔ بوٹس کو صحیح طرح سے سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر گرڈ ٹریڈنگ میں قیمت کی رینج غلط سیٹ کر دی یا سٹاپ لاس نہیں لگایا تو نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بار سیٹ کر دیا اور بھول گئے۔ آپ کو ان کی کارکردگی پر نظر رکھنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ حالات کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ یعنی یہ سیٹ کرو اور بھول جاؤ والا سین نہیں ہے، محنت پھر بھی کرنی پڑے گی۔ بالکل، نگرانی ضروری ہے۔ پھر آتے ہیں سیکیورٹی کے خطرات۔ سیکیورٹی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، بوٹس کو آپ کے ایکسچینج اکاؤنٹ سے جوڑنے کے لیے API کیز استعمال ہوتی ہیں،
یہ ایک طرح کی ڈیجیٹل چابیاں ہیں. اگر یہ کیز کسی غلط ہاتھ میں چلی جائیں یا آپ کسی غیر معتبر تھرڈ پارٹی بوٹ کا استعمال کریں تو آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے، آپ کے پیسے چوری ہو سکتے ہیں. اوہ، اس لیے ہمیشہ قابل اعتماد پلیٹ فارم جیسے بائننس کا اپنا بوٹ فیچر استعمال کرنا چاہیے. اے پی آئی کیز کو محدود اختیارات دینے چاہیے، جیسے وڈرا کی اجازت نہ دیں، اور 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن تو لازمی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور خطرہ ہے حد سے زیادہ انحصار، اوور ریلائنس. یعنی آپ مارکیٹ کو خود سمجھ ہی نہیں رہے، بس بوٹ کے بھروسے بیٹھے. یہ خطرناک ہے. باٹس غیر متوقع واقعات، جنہیں بلیک سون ایونٹس کہتے ہیں، ان کی پیشگوئی نہیں کر سکتے. کوئی اچانک بڑی پابندی لگ گئی یا کوئی بڑا ایکسچینج ہیک ہو گیا، باٹ کو یہ نہیں پتا ہوتا. یعنی اپنا دماغ بھی استعمال کرنا ہے. جی، اور خاص طور پر گرڈ ٹریڈنگ میں وہ جو رینج سیٹ کرتے ہیں اس کی بھی حدود ہیں. اگر قیمت آپ کی سیٹ کی ہوئی رینج سے بہت باہر نکل جائے، اوپر یا نیچے، تو باٹ کام کرنا بند کر دے گا. اگر نیچے گئی تو آپ نقصان میں پھنسے ہوں گے، اور اگر اوپر نکل گئی تو آپ مزید منافع سے محروم رہ جائیں گے. اچھا، یہ بھی مسئلہ ہے. اور آخر میں تکنیکی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں. سافٹ ویئر میں بگ آ سکتا ہے، انٹرنیٹ کنیکشن ٹوٹ سکتا ہے، ایکسچینج کے ساتھ رابطہ منقطع ہو سکتا ہے. ان سب سے ٹریڈز مس ہو سکتی ہیں یا غلط ہو سکتی ہیں. اوہ خدایا، تو خطرات تو واقعی کافی سنجیدہ ہیں. یہ منافع کی گارنٹی نہ ہونا، فراڈ کا خطرہ، مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ، سیٹ اپ کی غلطیاں، سیکیورٹی، حد سے زیادہ بھروسہ، رینج کا مسئلہ، تکنیکی خرابیاں، یہ ایم ٹی آئی والی مثال تو واقعی ڈرا دینے والی ہے. اس سب کا مطلب تو یہی ہوا کہ بہت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آنکھیں بند کر کے کسی بھی بوٹ پر، چاہے وہ اے آئی والا ہی کیوں نہ ہو، بھروسہ نہیں کرنا. خاص طور پر اگر کوئی آسمان سے تارے توڑ لانے والے منافع کا وعدہ کر رہا ہو. اپنی تحقیق یعنی DYOR سب سے اہم ہے. شاید کسی بھی نئے پلیٹ فارم یا بورڈ کو آزمانے سے پہلے اس کی ویب سائٹ کتنی پرانی ہے یہ چیک کرنا، یا کسی سمجھدار دوست سے مشورہ کرنا اچھا آئیڈیا. بالکل درست کہا آپ نے. احتیاط سب سے پہلے. اور اب آتے ہیں اے آئی پر، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر. اس کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، اے آئی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان ٹریڈنگ بورڈز کو مزید بہتر، مزید ذہین بنا سکتی ہے. اے آئی خاص طور پہ مشین لرننگ کا استعمال کر کے ماضی کے ڈیٹا سے سیکھ سکتی ہے. یہ پیٹرنز پہچان سکتی ہیں جو انسان شاید نہ پہچان پائیں. یہ مارکیٹ کے بدلتے حالات کے مطابق اپنی حکمت عملیوں کو خود بخود ایڈجسٹ کر سکتی ہے. اور یہ صرف قیمت اور ہجوم نہیں، بلکہ بہت زیادہ وسیع ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتی ہے، جیسے خبریں، سوشل میڈیا پر لوگوں کے کیا جذبات ہیں، سینٹیمنٹ انالیسس جسے کہتے ہیں، یا معاشی رپورٹس. ان سب کو ملا کر فیصلے کر سکتی ہے. اچھا، یعنی وہ زیادہ چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتی ہے. جی، کچھ پلیٹ فارمز ہیں جیسے فریک ٹریڈ یا ٹریلیٹی، وہ تو صارفین کو اپنے بنائے ہوئے اے آئی ماڈلز استعمال کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں. لیکن جہاں اے آئی فائدے لا رہی ہے، وہیں وہ نئے چیلنجز اور نئے قوانین بھی ساتھ لا رہی ہے. قوانین؟ کیسے قوانین؟ خاص طور پر یورپ میں یورپی یونین کا اے آئی ایکٹ آ رہا ہے. یہ بہت اہم قانون سازی ہے، اور یہ کرپٹو کے کاروباروں پر براہ راست اثر انداز ہو سکتی ہے، کیونکہ کرپٹو میں اے آئی کا استعمال کئی جگہوں پہ ہوتا ہے. فراڈ پکڑنے میں، نئے کسٹمرز کی شناخت میں، KYC، اور خود ان الگوریدمک ٹریڈنگ بوٹس میں. اور امکان ہے کہ ان میں سے کئی ایپلیکیشنز کو ہائی رسک یعنی زیادہ خطرے والا سمجھا جائے گا. ہائی رسک؟ اس کا کیا مطلب ہوگا کمپنیوں کے لیے؟ جن کمپنیوں کے اے آئی سسٹم ہائی رسک قرار پائیں گے، ان پر بہت سخت ذمہ داریاں آئیں گی. انہیں باقاعدہ رسک مینجمنٹ سسٹم بنانے ہوں گے، ڈیٹا کی کوالٹی یقینی بنانی ہوگی، اس میں کوئی تعصب یعنی بائس نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہوگا. اپنے اے آئی ماڈلز کی پوری ٹیکنیکل ڈاکیومنٹیشن رکھنی ہوگی، شفافیت لانی ہوگی. مطلب یہ بتانا ہوگا کہ فیصلہ کیسے ہو رہا ہے، اور انسانی نگرانی کا انتظام کرنا ہوگا. یعنی انسان پھر بھی انچارج ہوگا؟ جی، کسی نہ کسی سطح پر انسانی نگرانی لازمی ہوگی. اور پھر سسٹم کی درستگی، مضبوطی اور سائبر سیکیورٹی پر بہت زور دینا ہوگا. خلاف ورزی پر بھاری جرمانے بھی ہوں گے. یہ بلیک باکس کا مسئلہ کیا ہے جس کا ذکر اے آئی کے ساتھ ہوتا ہے؟
مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اے آئی نے فیصلہ کیوں اور کیسے کیا۔ اگر ایسا ہے تو بھروسہ کیسے کریں؟ اور اگر اے آئی باٹ کوئی غلطی کر دے، کوئی بڑا نقصان کر دے، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ بنانے والا، استعمال کرنے والا، یا خود اے آئی؟ یہ احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ تو بہت ہی پیچیدہ لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس پر بہت بحث ہو رہی ہے۔ ایک طرف قانون جیسے EU AI ایکٹ شفافیت مانگتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے فیصلہ کیسے ہوا تاکہ غلطی پکڑی جا سکے۔ دوسری طرف کمپنیوں کو اپنی ٹیکنالوجی، اپنے الگوریدم، اپنے تجارتی راز بھی محفوظ رکھنے ہیں، سائبر سیکیورٹی بھی یقینی بنانی ہے۔ تو یہ توازن کیسے بنے گا؟ ایک چیز ہے ایکسپلینیبل AI XAI، یعنی ایسی AI جو اپنے فیصلوں کی وجہ بتا سکے۔ یہ ایک حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی ابھی ہر جگہ نہیں ہے۔ کمپنیوں کو ڈیٹا پروٹیکشن قوانین جیسے GDPR، سائبر سیکیورٹی کے معیارات جیسے NIST یا ISO 27001، ان سب پر عمل کرنا ہوگا۔ انکرپشن، ایکسیس کنٹرول، سیکیورٹی آڈٹ، یہ سب بہت اہم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ایک ماہر قانون شیرن ڈیوڈ نے کہا، AI قوانین کی پاسداری کو تو نئی شکل دے رہا ہے، لیکن نئے چیلنجز بھی لا رہا ہے۔ شفافیت اور سیکیورٹی کے بیچ صحیح راستہ نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو کافی گہری باتیں ہو گئی۔ تو واپس آتے ہیں عام صارف پر۔ اتنی ساری معلومات کے بعد اگر کوئی یہ باٹس استعمال کرنا چاہے، خاص طور پر بائنانس والے جو آسان لگ رہے ہیں، تو شروع کیسے کریں؟ کیا یہ بہت مشکل ہے؟ کوئی آسان مشورہ؟ دیکھیے، بائنانس نے کوشش کی ہے کہ اپنے پلیٹ فارم پر بوٹس کا استعمال نسبتاً آسان بنائیں۔ آپ لاگ ان ہو کر ٹریڈ مینیو میں جائیں، وہاں ٹریڈنگ بوٹس کا آپشن ہوگا۔ وہاں آپ کو مختلف بوٹس مل جائیں گے۔ شروع کرنے کے لیے چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلا، یہ سمجھیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مارکیٹ کی رینج سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اسپاٹ گریڈ آزمائیں۔ لمبی مدت کے لیے سرمایہ کاری کرنی ہے تو آٹو انویسٹ یا اسپاٹ DCA دیکھیں۔ اپنی حکمت عملی اور آپ کتنا رسک لے سکتے ہیں اس کے مطابق صحیح بوٹ چنیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، پیرامیٹرز دھیان سے سیٹ کریں۔ گریڈ ٹریڈنگ ہے تو قیمت کی رینج، گریڈز کی تعداد اور ہر ٹریڈ کی رقم۔ DCA ہے تو کتنی رقم کتنے وقفے سے۔ اور سب سے اہم، میں پھر کہوں گی، اسٹاپ لاس ضرور سیٹ کریں۔ نقصان کو محدود رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسٹاپ لاس لازمی ہے۔ جی۔ تیسرا، جب باٹ چل پڑے تو اس کی کارکردگی پر نظر رکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ کام ختم، دیکھیں وہ کیسا چل رہا ہے۔ چوتھا، اگر مارکیٹ کے حالات بدلیں یا باٹ ٹھیک کام نہ کرے تو سیٹنگز کو ایڈجسٹ کریں یا ضرورت ہو تو باٹ کو روک دیں۔ صحیح۔ اور سب سے اہم مشورہ جو میں ہمیشہ دیتی ہوں، جس حکمت عملی کو آپ خودکار بنا رہے ہیں نا، پہلے اسے خود سمجھیں۔ اگر آپ کو گریڈ ٹریڈنگ یا DCA کا بنیادی آئیڈیا ہی کلیئر نہیں تو باٹ کو صحیح طرح استعمال کرنا مشکل ہوگا۔ بات تو صحیح ہے۔ بائنانس پر اکثر ویڈیوز اور گائیڈز بھی ہوتے ہیں، ان سے مدد لیں، اور کبھی بھی سارا پیسہ ایک ہی باٹ یا ایک ہی حکمت عملی میں نہ ڈالیں، تھوڑا پھیلائیں۔ زبردست۔ تو خلاصہ کریں، اگر تو ٹریڈنگ بوٹس وقت بچا سکتے ہیں، جذبات کو ٹریڈنگ سے نکال سکتے ہیں، 24/7 کام کر سکتے ہیں۔ AI ان کو مزید بہتر بنا رہی ہے، لیکن ان میں خطرات بھی ہیں۔ مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ، سیکیورٹی کے مسائل، صحیح سیٹنگز کی ضرورت اور منافع کی کوئی گارنٹی نہیں۔ EU AI ایکٹ جیسی قانون سازی مزید ذمہ داریاں ڈال رہی ہیں۔ تو یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، یہ اوزار ہیں، ٹولز ہیں، جنہیں سمجھداری، نگرانی اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل، بہت خوبصورتی سے آپ نے سمیٹا۔ میرے پاکستانیوں، پیغام بالکل واضح ہے۔ بورڈز مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن صرف تب جب آپ انہیں احتیاط اور سمجھداری سے استعمال کریں۔ کسی بھی جلدی امیر بننے والی اسکیم یا گارنٹی شدہ منافع کے جھانسے میں بالکل نہ آئیں۔ ہمیشہ اپنی تحقیق خود کریں۔ DYOR یاد رکھیں، کرپٹو میں سرمایہ کاری میں خطرہ ہوتا ہے۔ صرف اتنی رقم لگائیں جتنا نقصان آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے
ایک سوال میں چھوڑے جاتی ہوں سوچنے کے لیے. جی ضرور. گے زیادہ طاقتور اور ایک دوسرے سے منسلک ہوتے جائیں گے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کا آپس میں خودکار تعامل، مطلب ایک باٹ کا فیصلہ دوسرے کا تیسرے کو متاثر کرے اور یہ ایک زنجیر بن جائے؟ کیا یہ نادانستہ طور پر کرپٹو مارکیٹس میں ایک نئی قسم کا سسٹمیٹک رسک پیدا کر سکتا ہے؟ ایک ایسا خطرہ جو پوری مارکیٹ کو لپیٹ میں لے لے اور جس کی قسم شاید وہ نہ ہو جو ہم نے ماضی میں انسانوں کی وجہ سے دیکھی ہے؟ اوہ، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے. ایک نیا انجانا خطرہ. جی، یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاکستانیوں، آج کے اس تفصیلی سیشن میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. امید ہے آپ کو کرپٹو ٹریڈنگ بورڈز کے بارے میں، ان کے فائدوں، ان کے خطرات اور خاص طور پر اے آئی کے کردار کے بارے میں بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کو ملا ہوگا. یاد رکھیں، علم ہی طاقت ہے. خاص کر کرپٹو جیسی تیز رفتار دنیا میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے تحقیق بہت ضروری ہے. مزید معلومات اگر چاہیں تو بائنینس کی ویب سائٹ پر ان کے ٹریڈنگ بورڈز کے گائیڈز اور FAQs موجود ہیں. اگلی ملاقات تک اپنا اور اپنے سرمایے کا خوب خیال رکھے گا. اللہ حافظ.